السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک اچھی خبر دیتے چلیں کہ اس سال خطبہ حج اردو میں نشر کرنے کا اعلان کیا گیا ہے سعودی حکومت کی جانب سے۔ اس بار خطبہ حج جو پہلے عربی میں نشر کیا جاتا تھا، اس بار اردو میں بھی نشر کیا جائے گا، اور اردو سننے والوں کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے، اردو بولنے والوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ اس سال خطبہ حج آپ اردو میں بھی سن سکیں گے۔ تو سعودی حکومت نے رواں سال خطبہ حج کا ترجمہ 10 زبانوں میں نشر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس بار خطبہ اردو ترجمے کے ساتھ بھی نشر کیا جائے گا۔ صدر امور حرمین شریفین شیخ عبد الرحمن السدیس نے بتایا ہے کہ اسلام کا پیغام پوری دنیا میں موجود سامعین تک پہنچانے کے لیے خطبہ 10 زبانوں میں نشر ہوگا، اور اس بار خطبہ حج کا ترجمہ 5 زبانوں کے بجائے 10 زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ شیخ عبد الرحمن السدیس کا کہنا ہے کہ رواں سال اردو، انگریزی، فارسی، بنگالی، ترکش، فرانسیسی، چینی، روسی، ہوسا اور مالے زبان میں یہ خطبہ نشر کیا جائے گا، اور یہ ایک اچھی خبر ہے اردو کے سامعین کے لیے، اردو کے سمجھنے اور بولنے والوں کے لیے، کہ اس سال حج کا خطبہ جو ہے وہ اردو میں نشر ہوگا۔ اور ہر سال عربی میں نشر ہوتا تھا، ساتھ ساتھ ترجمہ کیا جاتا تھا، لیکن اس دفعہ اردو میں بھی یہ خطبہ آپ سن سکیں گے۔ اس بار کرونا وائرس کی وبا کے باعث سعودی حکام نے رواں سال حج محدود کر دیا ہے، اور صرف سعودی عرب میں مقیم افراد ہی اس کی شہادت حاصل کر سکیں گے۔ کرونا وائرس کی وبا کے باعث حاجیوں کے اکٹھے ہونے پر بھی پابندی عائد ہے، جبکہ سعودی حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ رواں سال حاجیوں کی تعداد کو محدود کرتے ہوئے سعودی عرب میں موجود 10,000 کے قریب افراد کو حج کی اجازت دی جائے گی، اور دوسرے ممالک کے حاجی سعودی عرب نہیں آ سکیں گے۔ تو یہ بھی ساتھ ساتھ ایک افسوسناک خبر ہے کہ اس سال جو دوسرے ممالک کے حاجی ہیں جو باہر سے جاتے تھے، وہ اس سعادت سے محروم رہیں گے۔ سعودی حکومت کی جانب سے جاری کردہ ہدایات میں مسلمانوں کے سب سے مقدس مقام خانہ کعبہ کو چھونے پر بھی پابندی عائد ہے، جبکہ نماز اور طواف کے دوران حاجیوں کے درمیان 3 فٹ کا فاصلہ رکھنا بھی لازمی ہوگا۔ اس کے علاوہ منی، مزدلفہ اور عرفات میں مناسک حج ادا کرنے کے لیے بھی صرف انہی افراد کو اجازت دی جائے گی جن کے پاس اجازت نامے ہوں گے۔ مزید سعودی حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ اجازت نامے اب 2 اگست تک جاری کر دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ حاجیوں اور منتظمین دونوں کے لیے ماسک پہننا بھی لازمی ہوگا۔ سعودی سینٹر فار ڈیزیز اینڈ کنٹرول کے مطابق حج سے متعلق جو ضوابط جاری کیے گئے ہیں، ان میں عازمین حج ملبوسات، سر کے بال تراشنے، موڑنے، داڑھی بنانے والے آلات اور ایک دوسرے کے تولیے استعمال نہیں کر سکیں گے۔ کھانا کھانے، پانی پینے کے لیے عارضی برتن استعمال کیے جائیں گے تاکہ انہیں ایک مرتبہ ہی استعمال کرنے کے بعد ضائع کر دیا جائے۔ میدان عرفات میں اور مزدلفہ میں مخصوص مقامات پر قیام کی اجازت ہوگی، اور عبادت کے دوران حاجیوں کو ماسک اتارنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ عازمین حج نماز ادا کرنے کے لیے جائے نماز اپنے ہمراہ لائیں گے۔ تو یہ وہ پابندیاں ہیں جو سعودی حکومت کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ان SOPs کے اوپر عمل کرتے ہوئے حج ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن صرف وہی افراد حج کی شہادت حاصل کریں گے جو سعودی عرب میں مقیم ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ صرف اور صرف 10 سے 15 ہزار کے قریب جو لوگ ہیں وہ اس شہادت کو انہیں نصیب ہوگی، اور وہ حج کی شہادت حاصل کر سکیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ اچھی خبر ہے ہمارے ناظرین کے لیے کہ اس دفعہ خطبہ حج اردو میں نشر کیا جائے گا، جو آپ آسانی سن سکیں گے۔ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ باکس میں اپنے رائے سے آگاہ کیجیے گا، اور آپ کی رائے کا اور آپ کے لائکس کا انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ۔